اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ اور ایک ہندو پری ذات کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا، لیکن قبل اس سے ہم حضرت فقیر نور محمد سروری قادری رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی مختصراً آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، آپ کی ولادت کراچی ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ہوئی۔ حضرت خواجہ گیسو دراز بندہ نواز رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں۔ باپ کا نام حاجی گل محمد خان تھا۔ پیدائش سن 1882 ڈیرہ اسماعیل خان کے قریب کراچی میں ہوئی۔ نسلاً پٹھان تھے۔ آپ کے والد گرامی نے 4 حج کیے اور اچھی خاصی عربی فارسی جانتے تھے۔ آپ نے اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور میں تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد سن 1912 میں بغداد تشریف لے گئے۔ اسی زمانہ میں آپ نے محسوس کیا کہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی کم و بیش 100 کتب کی اشاعت لازمی ہے۔ چنانچہ آپ نے مکتبہ سلطانی کے زیر انتظام حضرت سلطان باہو قادری کی کتب کی ترتیب و تدوین کی۔ چنانچہ 100 میں سے 40 کے قریب بکس ایڈٹ کر دی گئیں، جن میں سے صرف چند کتب ہی زیور طبع سے آراستہ ہو سکیں۔ لاہور جب آتے تو مولوی تاج الدین قادری خطیب امام مسجد کوہنا کساب والی گولف گراؤنڈ گڑی شو سے ضرور ملتے۔ آپ نے حضرت سلطان باہو کے سجادہ نشین حضرت صالح محمد قادری رحمت اللہ علیہ سے بیعت کی۔ آپ نے 4 شادیاں کی اور آپ کی اولاد میں فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری رحمت اللہ علیہ، فقیر عبدالرشید خان سروری قادری اور حضرت عبدالرؤف سروری قادری ہیں۔ آپ کی تصانیف میں عرفان حصہ اول اردو اور عرفان حصہ دوم انگریزی، حکم نامہ مخزن الاسرار بہت معروف ہیں۔ آپ کی وفات 17-18 اکتوبر سن 1960 میں ہوئی۔ وفات آپ کی فیصل آباد میں ہوئی، لیکن بعد ازاں آپ کے جسم اطہر کو کراچی لے جا کر دفن کیا گیا، جہاں آپ کا مقبرہ بنا جو آج بھی مرجع گاہ خاص و عام ہے۔ یہاں ہم آپ کی چند کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ سید فضل حسین شاہ صاحب مرحوم ضلع گجرات والے نے بیان کیا کہ ایک دفعہ دربار حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ پر ایک عورت آئی جس کی بینائی ختم ہو چکی تھی۔ اس نے دربار پر قیام کر کے بڑی دعائیں مانگی، مگر اس کی بینائی بحال نہ ہوئی۔ کسی نے اسے بتایا کہ کراچی کے فقیر صاحب رحمت اللہ علیہ یہی تشریف فرما ہے، ان سے دعا کراؤ۔ وہ خاتون فقیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس آئی اور دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا، اچھا دربار جاؤ، پائنتی کی طرف کھڑی ہو کر دعا مانگو اور میں مزار کے سرہانے کھڑا ہو کر تمہارے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائیں گے۔ چنانچہ خاتون نے ایسا ہی کیا اور آپ رحمت اللہ علیہ نے اس کے حق میں دعا مانگی۔ دعا ختم ہوتے ہی اس کی بینائی لوٹ آئی۔ اس طرح ایک فالج زدہ آدمی دربار آیا، اسے بھی یہی مشورہ دیا گیا، اسے بھی فقیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہی کہا۔ اس نے پائنتی کی طرف کھڑے ہو کر دعا مانگی اور فقیر صاحب نے سرہانے کھڑے ہو کر دعا کی تو وہ شخص بھی صحت یاب ہو کر محل سے باہر آیا۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی گفتگو میں غضب کی تاثیر پائی جاتی تھی۔ جب آپ رحمت اللہ علیہ کسی مسئلہ پر گفتگو کرتے تو سامعین مسحور ہو کر رہ جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ دربار حضرت سلطان العارفین براستہ شور کوٹ جا رہے تھے۔ وہاں ایک دن کے لیے کسی جگہ قیام کیا۔ وہاں اور بھی کچھ زائرین ٹھہرے ہوئے تھے، جن میں سے چند حقہ نوش تھے۔ انہوں نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک چند گز کے فاصلے پر حقے کا پانی انڈیلا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو اس کی بدبو سخت ناگوار گزری۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا، بدبختو، دیکھو یہ صاف ستھرا پانی صرف چند گھنٹے تمباکو کا دھواں لگنے کے باعث اس قدر بدبودار ہو گیا ہے۔ تم اپنے دل اور پھیپھڑوں کے متعلق تو ذرا سوچو، ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی، جبکہ برسوں سے ان کو تمباکو کا دھواں دن رات لگ رہا ہے۔ اس بدبو کے باعث رحمت کے فرشتے تمہارے نزدیک تک نہیں بھٹک سکتے۔ تم بزرگوں کی زیارت بھی کرتے ہو، نماز
نمازیں بھی پڑھتے ہو، یقین جانو تمہاری نمازیں بے سود ہیں، تمہاری زیارت بیکار ہے۔ ان الفاظ نے جادو کا سا اثر کیا اور انہوں نے فقیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اسی جگہ حقہ توڑ دیا اور قسم کھائی کہ جب تک وہ زندہ ہیں حقے کو دوبارہ ہاتھ نہ لگائیں گے، حالانکہ وہ لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے تک نہ تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات والا صفات کیا ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ ایک پری ذات عورت آپ کے پیچھے لگ گئی۔ آپ نے کئی ہیلوں سے اس سے خلاصی حاصل کرنا چاہی، مگر وہ تو آپ کی دیوانی ہو کر رہ گئی۔ آخرکار آپ نے اس کو ایک دن حکم دیا کہ ہمارے گھر جاؤ اور ایک کتاب کا ذکر کیا کہ وہ لے کے آؤ۔ وہ عورت فوراً آپ کے گھر گئی اور دروازہ پر دستک دی، مگر آپ کی اہلیہ محترمہ رحمت اللہ علیہا نے دروازہ نہ کھولا۔ اس نے متعدد آوازیں دی مگر اس کو مطلق کامیابی نہ ہوئی۔ آخر وہ تنگ آ کر واپس آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سارا واقعہ سنایا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بری عورتوں سے تو عورتیں بھی نفرت کرتی ہیں، تو نے خوب جان لیا کہ ہم نے تمہیں کس کتاب کے متعلق اشارہ دے کر بھیجا تھا۔ اس فحشا عورت کو آپ کا یہ سمجھانے کا انداز بہت پسند آیا۔ اس نے نہ صرف آپ کا پیچھا چھوڑ دیا بلکہ وہ بے راہ روی سے تائب ہو کر سچی مسلمان خاتون بن گئی اور اس کے شب و روز یاد الہی میں گزرنے لگے۔ یہ سچے مومن کی شان ہے، کیونکہ اللہ کا ولی پارس کی مانند ہوتا ہے، جس کے ساتھ لوہا بھی ٹکرا جائے تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جن ذاتی بھی آپ کی بہت عاشق تھی اور آپ کو اکثر تنگ کیا کرتی تھی، آخر آپ نے اسے بھی مسلمان کر کے چھوڑ دیا، کیونکہ یہی تو شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔